اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. حاضر ہوں ایم ایف انگلش سینٹر سے. تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے شاہ عبداللطیف بٹائی. میں اس چیپٹر کو 7 پیراگراف میں بانٹوں گا اور ہر پیراگراف میں آنے والے کویشچنس جو پیپر میں آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس پیراگراف میں کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اور جب آپ پیپر میں اس چیپٹر کے بارے میں لکھیں یا جب آپ سے کوئی سوال پوچھے اس چیپٹر کے بارے میں تو آپ ایزیلی جواب دے سکیں اور آپ کو کوئی کیوری اور ڈیفیکلٹی نہ ہو اس چیپٹر کے بارے میں. چلیں اسٹوڈنٹس، ہمارے 7 پیراگرافوں میں سے جو سب سے پہلا پیراگراف ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف اسلام. یعنی سب سے پہلے پیراگراف میں ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب جب رہتی دنیا تک جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں اور بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا جائے گا. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا جو پیغام ہے وہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا. اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد اور لوگ آئے، یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں ہمیں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور اولیاء کرام کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، اور اولیاء کرام کے ذریعے سے اسلام کافی زیادہ پھیلا ہے. فار اینڈ وائڈ اسلام نے جو ہے اسپریڈ ہوا ہے. اور اولیاء کرام جو ہیں وہ مختلف اپنے جو ہجرت کرتے تھے، اپنے شہروں کو چھوڑتے تھے، ہجرت کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو پہلے پیراگراف میں ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا. تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پیراگراف کی طرف. چلے اسٹوڈنٹ، دوسرا جو پیراگراف ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ شہرینس آف سینڈ. یعنی اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے شہر میں کن صوفی بزرگ کے مزار ہیں. اور اسٹوڈنٹ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے اس پیراگراف سے کہ کون سے شہر میں کس صوفی بزرگ کا مزار ہے. جیسے کہ داتا گنج بخش کا مزار جو ہے وہ ہمارے پاس لاہور میں ہے، اور بابا فرید کا جو مزار ہے ہمارے پاس وہ پاک پتن میں ہے، اور شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو مزار ہے وہ حالہ میں ہے. یعنی حالہ حویلی جو ہے وہ ایک سندھ کے علاقے میں واقع ہے، سندھ میں واقع ہے، اور شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو مزار ہے وہ ہمارے پاس سندھ میں ہے. تو چلیں ہم اپنا اگلا پیراگراف دیکھ لیتے ہیں. چلیں اسٹوڈنٹ، تیسرا جو پیراگراف ہے ہمارے پاس وہ شاہ عبداللطیف بٹائی سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی انٹروڈکشن آف شاہ عبداللطیف بٹائی. یعنی اب یہاں سے جو ہے ہم صرف شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں پڑھیں گے، اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے جو اینسسٹر ہیں وہ ہجرت کر کے سندھ میں آئے. تو چلیں ہم شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں پڑھتے ہیں. دیکھیں، شاہ عبداللطیف بٹائی کے جو عقیدت مند ہیں، یعنی جو شاہ عبداللطیف بٹائی کو جو مانتے ہیں وہ ان کو لال لطیف بھی کہتے ہیں پیار سے. اور شاہ عبداللطیف بٹائی جو ہیں وہ 102 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے جو اینسسٹر تھے، یعنی جو آبا و اجداد تھے، یعنی جو ان کے نانا پردادا تھے، وہ یعنی جو ان کے اینسسٹر تھے، یعنی ان کے آبا و اجداد، یعنی ان کے بڑے جو تھے وہ مائیگریٹ کر کر آئے سندھ میں. وہ سندھ میں مائیگریٹ کر کر آئے ہیں، اور وہ سندھ کے رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے سندھ میں ہجرت کی ہے. اور جو اس وقت جو تھے مشہور بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی، اور اس ٹائم پر بھی جو ہے سندھ جو تھا وہ اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک مرکز تھا. یعنی یہاں پر اسلامی تہذیب موجود تھی اور اسلام پر عمل کرنے والے اس ٹائم بھی یہاں موجود تھے. شاہ عبداللطیف بٹائی کے جب آبا و اجداد نے دیکھا کہ یہ ایک اسلامی سرزمین ہے اور یہاں پر اسلام پر بہترین طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، تو وہ یہیں رک گئے. اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے سید حبیب شاہ. شاہ عبداللطیف بٹائی کے جو والد صاحب ہیں وہ ہیں سید حبیب شاہ. اور اس پیراگراف سے جو سب سے امپورٹنٹ سوال کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی شاہ عبداللطیف بٹائی کے اینسسٹر کب ہجرت کر کر آیا، شاہ عبداللطیف بٹائی کے والد صاحب کا نام کیا ہے، اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے فالوور یعنی جو ان کو مانتے ہیں وہ انہیں پیار سے کیا بلاتے تھے. اور شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو مزار یعنی جو شہرین واقع ہے وہ واقع ہے حالہ میں. حالہ جو ہے حیدرآباد سے ہمارا تھوڑا سا دور ہے، ایک شہر ہے، ایک گاؤں یا شہر جیسا واقع ہے. تو وہاں پر جو ہے شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار ہے. اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کا جب عرس آتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے حالے
حالہ میں، اور بہت زیادہ گیدرنگ عوام کی، یعنی بہت زیادہ عوام کا جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں یہ والا پیراگراف آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلے اسٹوڈنٹ، شاہ عبد اللطیف کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی جو ہیں وہ کم عمری میں ہی اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے، یعنی ان کا دل جو تھا پہلے سے ہی اسلام کی طرف راغب تھا، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو یعنی جوان ہوئے تو انہوں نے فارسی اور عربی میں جو ہے نظمیں لکھنا شروع کر دی تھی، اور شروع سے ہی جو ان کا دل تھا وہ اسلام کی طرف راغب تھا۔ اور شاہ عبد اللطیف بٹائی کی جو شادی ہے وہ 20 سال کی عمر میں ہوئی، اور وہ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ اپنے گھر میں رہے چند سال، اپنے گھر میں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اور بہت حسن سلوک کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے، اور پر ان کا جو دل تھا نا وہ کہیں لگتا نہیں تھا، مگر ان کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف ہی کھنچتا رہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں۔ تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، اور ان کا دل کہیں نہیں لگ پاتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک ٹیلے پہ چلے گئے۔ تو شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو ڈسکرپشن تھا وہ یہی کچھ تھا۔ تو چلے اب اپنے اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ چوتھا جو پیراگراف ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی لیفٹ ہز ہوم، یعنی جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جب آپ کے والد صاحب شاہ حبیب کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، آپ نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک ٹیلے پر چلے گئے، اور وہیں پر جا کے رہنے لگے اور عبادت کرنے لگے، اور اتنی زیادہ عبادت کرنے لگے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے، یعنی لوگ آپ کی طرف آنے لگے، اور لوگ دیکھنے لگے کہ یہ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں، اور لوگ آپ کے پاس آنے لگے روحانیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے تھے، اور آپ نے جو ہے اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزارا کرتے تھے۔ اور شاہ عبد اللطیف بٹائی، یعنی بٹائی جو آپ کا نام اس لیے پڑا کہ آپ ایک ٹیلے پہ رہا کرتے تھے، اور سندھی میں ٹیلے کو جو ہے بھٹ کہتے ہیں۔ تو یہی سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پوچھا جاتا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کو بٹائی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ایک ٹیلے پر رہا کرتے تھے، اس لیے آپ کو بٹائی کہا جاتا ہے۔ اور وہیں پر جو ہے ٹیلے کے قریب جو ہے ایک جھیل تھی، جہاں پر آپ بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنی سوچ و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو چلیں، امید کرتا ہوں یہ والا پیراگراف سمجھ میں آئے گا۔ اب آگے پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ چلے اسٹوڈنٹ، پانچواں جو پیراگراف ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی واز این میوزیشین، یعنی شاہ عبد اللطیف بٹائی صوفی شاعر بھی تھے اور ایک میوزیشین بھی تھے، یعنی ایک گانا بجانے والے بھی تھے۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی کو موسیقی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ اسے آسان بنانا چاہتے تھے، یعنی آپ جیسا دیکھتے ہیں نا میوزک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میوزیشین جو ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے میوزیشین ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں جب جا کے گانا بناتے ہیں، لیکن شاہ عبد اللطیف بٹائی اسے ایزی بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک انسٹرومنٹ کو انوینٹ کیا جسے تنبورا کہتے ہیں۔ اور یہی سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ انوینٹ کیا، تو اس انسٹرومنٹ کا نام ہے تنبورا۔ تو اس تنبورے کے ذریعے سے میوزک بجایا جاتا ہے، اور شاہ عبد اللطیف بٹائی ایک میوزیشین تھے۔ تو امید کرتا ہوں یہ والا پیراگراف آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب چلیں اپنے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹ، چھٹا جو پیراگراف ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیتھ آف شاہ عبد اللطیف بٹائی، یعنی شاہ عبد اللطیف بٹائی کا انتقال کب ہوا۔ دیکھیں، یہی سب سے امپورٹنٹ سوال پوچھا جاتا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا انتقال کب ہوا، اور شاہ عبد اللطیف بٹائی کا مزار کہاں واقع ہے۔ دیکھیں، شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 1165 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کا جو مزار بنایا گیا وہ حالہ کے قریب، حالہ میں ہی بنایا گیا ہے، یعنی جس ٹیلے پر آپ رہتے تھے اسی ٹیلے پر آپ کا مزار بنایا گیا ہے۔ اور آپ کا مزار جو بنایا وہ ایک بادشاہ نے بنایا جس کا نام تھا غلام شاہ کلیڑو، اور جب یہ مزار بن گیا تو آپ کے عقیدت مندوں کا آنا جانا اس مزار پر لگا رہتا ہے، اور جب بھی آپ کا عرس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے اور ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے، اور جب بھی آپ مزار کے قریب روڈ پر پہنچنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو دور سے ہی مزار کا مقبرہ نظر آ جاتا ہے چمکتا ہوا، جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر کبھی آپ کا حالہ یا سندھ جانا ہو تو شاہ عبد اللطیف بٹائی کے مزار پر ضرور ہو کر آئیے گا، اور جو آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہے اسے فیل کر آئیے گا۔ تو چلیں اب اپنے لاسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹ، ساتواں جو ہمارے پاس پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ عرس آف شاہ عبد اللطیف بٹائی اینڈ ہز میسیج۔ دیکھیں، شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو عرس ہے وہ 12 صفر کو آتا ہے، یعنی 12 صفر جو ہے ہماری اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد صفر آتا ہے، اور 12 صفر کو شاہ عبد اللطیف بٹائی کا عرس آتا ہے۔ جب ان کا عرس آتا ہے تو بہت بڑا میلہ لگایا جاتا ہے، اور میلے میں جو ہے ان کے جو تنبورا ہے اس پر مختلف گانے گائے جاتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے اسے بتایا جاتا ہے۔
اور بیسکلی عرس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس دن شاعر کا یا کسی بڑے انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے اس دن کو عرس مانا جاتا ہے اور اس دن اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ جو تقریب ہوتی ہے یہ 3 دن تک جاری رہتی ہے اور بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں اور بہت سے مقابلے بھی ہوتے ہیں، شاعری بھی پڑھی اور سنائی جاتی ہے۔ اور آخری میں جو ہمارے پاس ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کیا میسیج تھا، یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ تمام انسان پیار و محبت سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، اخوت سے رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے گئے نیک کاموں سے خوش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں۔ تو یہی جو تھا میسیج تھا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا، اور وہ تمام عمر جو ہے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت بریف ڈسکرپشن دیا ہے، ہر پیراگراف کو کھول کر آپ کو بتا دیا ہے، اور جو سوال جو ہارڈ پوچھے جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اب یہ چیپٹر آپ ایزیلی بورڈ کے پیپروں میں اور کسی بھی پیپر میں، چاہے وہ آپ کے کوچنگ میں ہو، اسکول میں ہو یا ٹیسٹ میں ہو، آپ ایزیلی کلیئر کر لیں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا، اور تھینکس فار واچنگ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔